سر ایک بات بتائیں کہ جب میں نے کیا تو پہلے حصے میں بات کر رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو میں نے کہا یار اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جب اس طرح کی زبان استعمال ہوگی تو پھر تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس کے بعد اتنے سیریس الزامات سب کچھ. انہوں نے کہا آپ الفاظ پہ نہ جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لیڈر سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا، ہر قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ الفاظ میں نہ جائیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا نہیں چاہتے. آپ مجھے ذرا انسٹیٹیوشنل مینٹالٹی سمجھائیں، آپ خود جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں. جب اس طرح کی بات ہوگی کیا یہ پریشر بنے گا اسٹیبلشمنٹ پہ ان سے بات کرنے کا، یا جو پہلے ایک ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے، وہ اور سخت ہو جائے گا؟ جی دیکھیں مالک صاحب، جو اس وقت کی سچویشن ہے، جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو فوج کہہ لیں، دے ہیو اے ویری سیریس بزنس ان ہینڈ. یہ جو وار ود انڈیا، دس از ناٹ اے نارمل فینومینا جی، یہ کنٹینیوسلی ہے. یہ دیکھیں یہ وار جو پراکسیز کی بھی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا اٹھا لیں یا بلوچستان اٹھا لیں، دس از دی کنٹینیوٹی آف سندور. وہ ٹھیک کہتے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، جاری ہے. اس کی ذرا شیپ اس پہ اور اضافہ کریں گے. وہ آج ہمارے ایک اے سی شہید ہو گئے ہیں، آج ہمارے سویلین شہید ہو گئے ہیں. کبھی حقانیہ پہ دارالعلوم پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی پولیس لائنز میں حملہ ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ملٹری کے خلاف آپریشن ہے. یاد ہوگا جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا تو سب سمجھتے تھے کہ جب مشرف وردی اتار دیں گے اور صدر بن گئے اور اس کے بعد جب نکل جائیں گے اقتدار سے تو یہ چیزیں تھم جائیں گی، کیونکہ مشرف نے امریکہ کو جی کہتے تھے سپورٹ کیا. تو وہ اس کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے. اس سے آگے کی آج کی ٹی ٹی پی ہم دیکھتے ہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس. نہیں تو میں وہی پوچھ رہا نا، رویے میں کیا سیکنڈ تھاٹ آئے گی کہ رویہ اور سخت ہوگا؟ نہیں، رویہ دیکھیں اس وقت موجودہ حالات میں یہ جو ہے کہ وہ آئی تھنک دے ڈونٹ ہیو، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی پلیٹ اتنی فل ہے کہ ان کے پاس ان چیزوں کی طرف توجہ کا وقت نہیں ہے. ود پریزنٹ مائنڈ سیٹ نو بڈی از ٹاکنگ ٹو دیم جی. وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہیں گے. وہ پولیٹیکل میٹرز ہیں، پولیٹیکل لوگ ہی حل کریں گے. گورنمنٹ آف دا ڈے بیٹھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پارٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. بات تو ان کو ادھر سے کرنی پڑے گی. ان کا رویہ نہ سخت ہوگا نہ نرم ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا بات چیت جی. وہ بات چیت نہیں کریں گے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. لیکن میں بلال آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں دوسری سائڈ کو بھی سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رگڑا لگا دیا ہوا. اچھا اب آپ ایبسولوٹ کنٹرول میں آ گئے ہیں، پارلیمان 2/3 آپ کے پاس، ریزرو سیٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جناب آپ کی ہر طرف حیت بدل گئی. ہائی کورٹ کو بھی ان کنٹروورشل وے، ہائی کورٹ بھی آپ کے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو چیزیں تھیں نیگوشیشن کی، بار بار ہمیں کہتے ہیں بات کرو بات کرو، ہمارے لیڈر سے کسی کو ملنے نہیں دیتے، وہ بھی اس پہ بھی انہوں نے بند کر دیا. آپ نے بھی تو ایک ماحول اتنا ٹائٹ کر دیا ہوا ہے کہ آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اگر وہ فورسلی ریئیکٹ نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ مالک صاحب ملاقاتیں تو آپ کرنے نہیں دیتے ان کے لیڈر کے ساتھ، باقی تو چھوڑیں بڑی باتیں. سو آپ لوگ بھی تو یو آر پشنگ دیم. اچھا مالک صاحب چلیں، فرض کریں میں آپ کی ساری باتیں مان جاتا ہوں، فرض کریں کیا یہ زبان پھر بھی قابل قبول ہے؟ کیا کوئی پیٹریوٹک پاکستانی جو واقعی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، کیا وہ اپنی افواج کے متعلق یہ زبان کہہ سکتا ہے؟ ہماری جماعت کس طرح کی وکٹمائزیشن سے نہیں گزری؟ کیا آپ نے ہم سے یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے کبھی اس طرح کی زبان سنی ہے؟ آپ نے کسی عام شہری سے جس کے گریونسز ہوں گے اسٹیٹ کے ساتھ، کیا آپ نے اس کے منہ سے کبھی یہ زبان سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ کیوں یہ سوچ ان لوگوں کو نہیں آتی؟ یہاں پہ ہم جانتے ہیں، ہم اس روزانہ ہم سب اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ ہوں. ہم یہاں پہ سب سے جو کمزور طبقات ہیں ان کی زندگی میں بہتری لائیں، مگر وہ بھی جب اذیتوں سے گزرے ہوتے ہیں تو اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتے جس طرح اس شخص نے کی ہے. معذرت کے ساتھ میرے لیے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور اس کے اندر اب آپ بار نواز اور میاں صاحب نہیں دیکھیے کبھی بھی نہیں، وہ دیکھیے وہ تھا بالکل ایک آمریت، ایک انٹرونشن، ایک جمہوری اسٹرگل کا حصہ تھا، مگر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے دہشت گردی میں آپ اپنی افواج کو دکھا رہے ہو یا کہہ رہے ہو افواج مقبول. آپ کہہ رہے ہیں ہم جنرل اسپیسیفک تھے، ہم نہیں فوج اسپیسیفک نہیں. ہم یہ کہتے ہم ایک جمہوری اسٹرگل کے اندر جو اس کے اندر جو کردار تھے اس کو بالکل ہم نے اس ٹائم پہ بات کی تھی، مگر ہم نے ہرگز کبھی بھی، ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، ہم اپنے شہداء کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. ہم نے ہمیشہ ہر حال میں شہداء کی اور جوانوں کا جو کردار رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں رد الفساد اور ضرب عزم میں ہو، چاہے وہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تب ہو،
کبھی بھی یہ لائن اس طریقے سے کراس نہیں کی گئی جس طرح ایک شخص نے کی ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے جب دہشت گردی خیبر پختونخوا میں عروج پر تھی تو بجائے اس کے کہ اسی خیبر پختونخوا کی پولیس کو لے کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لیڈ کرتا, وہ اسلام آباد آیا اور اپنے ہی رینجرز کے جوانوں پر حملہ کیا. یہ اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. تو دیکھیے میرے لیے تو بالکل جی یہ ناقابل قبول ہے. اب آپ لوگوں کی لیول پہ بھی اب ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیے مالک صاحب, سب سے پہلے دیکھیے مذاکرات تو کل بھی یہ چٹھی آئی, کس سے مذاکرات کریں مالک صاحب؟ وہ لوگ جو آل پارٹیز کانفرنس پہ فلسطین پر نہ آئے, وہ جو جعفر ایکسپریس کے بعد سیکورٹی بریفنگ پہ آنے کے بھی ان کے پاس 100 بہانے, نہ آنے کے بہانے ہوں, وہ لوگ جو پہلگام کے واقعے کے بعد سیکورٹی بریفنگ پر نہ آئے, وہ لوگ جو اب ایک مذاکراتی عمل شروع ہو گیا جو ایاز صادق صاحب بطور اسپیکر لیڈ کر رہے تھے اس کی میز سے اٹھ کے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں نا ہمیں نہیں ملنے دیا عمران خان سے, ہم نے اس سے گائیڈنس نہیں, وہ 3 ملاقاتیں ہوئیں, انہوں نے بہانہ ڈھونڈا کہ ہم جواب بنا کے آئیں گے, اس کے بعد پھر آئے, اب واپس بھی نہیں آئے مڑ کر. اور وہ لوگ جن کی آپس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آج 5 لوگوں نے چٹھی لکھی ہے تو کل یہ بتائیں علی امین گنڈاپور کی زبان آج وہ والی تھی جو مذاکرات والی ہوتی ہے, ایک اسی سیاسی عمل والی ہوتی ہے. یہ پہلے میرے خیال سے آپ کو اس جماعت کی آپس کی آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے اس کے اندر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو آپس میں, ان کی آپس میں مذاکرات ہو جائیں, ان کی آپس میں کوئی ثالثی ہو جائے. دیکھیے نہ 3 میں نہ 13 میں, اور یہ ایک مذاق بن گیا اور اب یہ مذاق سے آگے ہے. یہ بات یہ بالکل معذرت کے ساتھ ناقابل قبول ہے. اور اس وقت آج بھی ہم سیز فائر کی حالت میں, آج بھی اگر آپ کو اس بات کا اس جنگ کے بعد بھی احساس نہیں ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو آپ مین سٹریم جماعت کہتے ہیں, ایک اہم صوبے, ایک عظیم صوبے کی آپ کے پاس آج قیادت موجود ہے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آپ کے پاس اپوزیشن کا کردار ہے. اگر آپ کو آج بھی جس موقع پر ملک کھڑا ہوا ہے اس کی نوعیت کا اور اپنے جو آپ کا جو ذمہ داری ہے اس کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ یہ اب مزید انہوں نے سارا لٹمس ٹیسٹ اس تمام چیز کو بنایا ہے کہ آپ میری گورنمنٹ گرا کے دکھائیں. آپ نے کسی موقع پہ سیریسلی آپ لوگ کنسیڈر کر رہے تھے یا فلیٹنگلی بھی سوچا تھا کہ گورنمنٹ گرانی ہے KP کی؟ دیکھیے جی میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہمارا خیال سے ہمارا, دیکھیے ہم تو جی ملک کے اندر معاشی چیلنجز, کیونکہ نمبرز تو ہیں نہیں, نمبرز کا تو بہت فرق ہے, معاشی ہم چیلنجز اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف رہے ہیں. ہاں البتہ ہم نے ان کی جماعت سے ضرور سنا ہے, علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جنگ جاری ہے. جنید اکبر صاحب ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جنید اکبر اور گور خان کو ان کے اضلاع میں منع کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ ان کے کام نہیں کرنے, ان کے جائز بھی علاقے میں کام نہیں کرنے, ترقیاتی کام نہیں کرنے. تو ان کی آپس کی جنگ تو یہاں ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے جس طرح آپ نے بھی میرے خیال سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ موصوف کو اب نظر آ گیا ہے کہ شاید ان کی اپنی جماعت سے ان کے خلاف سازش ہونے لگی ہے, اور اب یہ ہے کہ میں وہ ساری باتیں کروں جو ان کی اصل سوچ کی بھی عکاسی کرتی ہے, جو ویسے بھی اس جماعت کی عکاسی کرتی ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. تو مگر ان کی پیٹی سیاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ حدود کراس کریں, یہ کسی بھی صورت کے قابل قبول نہیں ہے. یہ چھوٹی جیسچرز ہوتی ہیں, جس طرح ملاقات اتنا بڑا ایشو بن ملاقاتیں ہوئی ہیں, کورٹس نے کہا ہے نہیں ہوتی نا, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو روز جاتے ہیں لوگ کھڑے اور لسٹیں ہوتی ہیں, کورٹ نے کہا ہے ان کی سبمٹڈ لسٹ پہ آپ لوگ نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر اتنی سفوکیشن ہے تو پھر تو آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کون سا کس طرح ریئیکٹ کرے گا, ہر بندہ اپنا ریئیکشن ڈفرنٹ کرے گا نا. چلے مالک صاحب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے بات کی تھی وہ کسی بھی صورت جائز ہے یا کسی بھی صورت قابل قبول ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے. میں آپ کے ساتھ اب اس ملاقاتوں کی بحث میں بھی اس لیے نہیں پڑھ رہا چونکہ میرے نزدیک جو مرضی آپ کے ساتھ ہوا ہو یہ زبان قابل قبول نہیں ہے کسی بھی شہری کی طرف سے, لیٹ الون خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی طرف سے.